پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب کار کی ایجاد اور کار کے موجد گوٹلیب ولہلم ڈیملر کی زندگی کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی پہلی ویڈیو قسط، جو کہ صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی پہلی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوٹلیب ولہلم ڈیملر کا تعارف اور ان کی ابتدائی زندگی۔ گوٹلیب ولہلم ڈیملر، جنہوں نے سن 1885 میں پیٹرول انجن سے چلنے والی دنیا کی سب سے پہلی کار ایجاد کی تھی، ان کی پیدائش جرمنی کے شہر شارنڈورف میں سن 1834 میں ہوئی تھی۔ گوٹلیب ولہلم ڈیملر کے والد کا نام جوہانس فریڈرک ڈیملر تھا اور ان کی والدہ کا نام ولہیملن فریڈریکا ڈیملر تھا۔ گوٹلیب ولہلم ڈیملر کے دیگر بہن بھائیوں کے ناموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، جوہانس ڈیملر۔ نمبر 2، ولہیملن فریڈرک ڈیملر۔ نمبر 3، کارل ولہلم ڈیملر۔ نمبر 4، کرسچیان البرٹ ڈیملر۔ گوٹلیب ولہلم ڈیملر کا وہ گھر جہاں پر گوٹلیب ولہلم ڈیملر پیدا ہوئے تھے، اب جرمن حکومت نے اس عمارت کو ایک میوزیم یعنی عجائب گھر میں تبدیل کر دیا ہے۔ گوٹلیب ولہلم ڈیملر کے دونوں والدین پیشے کے لحاظ سے ایک بیکری میں ماسٹر نان بائی کے طور پر کام کیا کرتے تھے۔ گوٹلیب ولہلم ڈیملر نے اپنی ابتدائی تعلیم شارنڈورف کے ہی ایک اسکول میں، جس کا نام لیٹن شول یعنی لاطینی اسکول تھا، سے حاصل کی تھی۔ 1847 میں گوٹلیب ولہلم ڈیملر نے 13 برس کی عمر میں اپنی ابتدائی 6 سالہ پرائمری تعلیم مکمل کر لی تو ان کا ذہنی رجحان انجینئرنگ کی طرف مائل ہو گیا۔ سن 1848 میں اپنی سیکنڈری تعلیم مکمل کرنے کے بعد گوٹلیب ولہلم ڈیملر ایک بندوق ساز ماہر ہرمن ریتھل کی زیر نگرانی بندوق سازی کی تربیت حاصل کرنے لگے۔ سن 1852 میں ان کی بندوق سازی کی یہ تربیت مکمل ہو گئی اور اسی سال انہوں نے بندوق سازی کے ٹریڈ ٹیسٹ کا گریجویشن امتحان انتہائی کامیابی سے پاس کر لیا، جس میں انہوں نے 2 نالی والی پستولیں بنا کر اپنی گریجویشن کے امتحان کے لیے پیش کی تھیں۔ گوٹلیب ولہلم ڈیملر نے صنعتی فنون کی اعلیٰ معیار کی تربیت حاصل کرنے کے لیے اسٹٹگارٹ اسکول میں داخلہ لے لیا تھا، جہاں پر انہوں نے جرمنی کے معروف سیاستدان فرڈینینڈ فون اسٹائن بائیس کی زیر نگرانی صنعتی فنون کی یہ اعلیٰ معیار کی تربیت حاصل کرنی شروع کر دی تھی۔ گوٹلیب ولہلم ڈیملر ایک پڑھاکو بچے تھے، اس لیے وہ اتوار کی چھٹی والے روز بھی اپنی اضافی کلاسیں لینے کے لیے اسٹٹگارٹ اسکول جایا کرتے تھے۔ گوٹلیب ولہلم ڈیملر کی عملی زندگی کا آغاز۔ سن 1853 میں گوٹلیب ولہلم ڈیملر نے اپنے استاد فرڈینینڈ فون اسٹائن بائیس کے تعاون سے جرمنی کی فرانس سے متصل سرحد پر واقع گرافنسٹیڈن شہر کے دی فیکٹری کالج میں رولے اینڈ شویلک کمپنی کی فیکٹری میں صنعتی کام حاصل کر لیا۔ رولے اینڈ شویلک کمپنی کے فیکٹری مینیجر فریڈرک اینٹن میسمر تھے، جو کہ کارلسروہے کی یونیورسٹی میں بحیثیت ایک انسٹرکٹر بھی کام کیا کرتے تھے۔ گوٹلیب ولہلم ڈیملر نے اس فیکٹری میں بہت اچھی کارکردگی دکھائی اور رولے اینڈ شویلک کمپنی نے سن 1856 سے بھاپ سے چلنے والے ریلوے انجن بھی بنانے شروع کر دیے۔ اسی سال گوٹلیب ولہلم ڈیملر کو فورمین کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ اس وقت ان کی عمر محض 22 سال تھی۔ جلد ہی گوٹلیب ولہلم ڈیملر نے رولے اینڈ شویلک کمپنی کے تعاون سے بھاپ سے چلنے والے ریلوے انجنوں کے بارے میں اپنے علم اور اپنی مہارتوں میں مزید اضافے کے لیے
स्टटगार्ट पॉली टेक्निक इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया। सन 1861 में गॉटलिब विल्हेम डैमलर ने रोले एंड श्वेलेक कंपनी से इस्तीफ़ा दे दिया और उसके फ़ौरन बाद वो जर्मनी से फ्रांस के शहर पेरिस और फिर वहाँ से बरतानिया चले गए, जो कि उस दौर में सनती टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाता था। बरतानिया पहुंचकर गॉटलिब विल्हेम डैमलर ने सन 1861 से सन 1863 के दौरान बरतानिया की एक मशहूर इंजीनियरिंग कंपनी बेयर पीकॉक एंड कंपनी, जो कि मैनचेस्टर में वाक़ थी, के साथ कायम किया था, जिनके एक पार्टनर का नाम चार्ल्स फ्रेडरिक बेयर था, जिनका ताल्लुक़ जर्मनी के शहर सेक्सोनी से था। सन 1862 में गॉटलिब विल्हेम डैमलर ने बरतानिया के शहर लंदन में मुनाकिद होने वाली बैनुल-अक़वामी तिजारती नुमाइश में भी शिरकत की थी। इस बैनुल-अक़वामी तिजारती नुमाइश में एक ऐसी गाड़ी भी नुमाइश में पेश की गई थी जो भाप के बने हुए इंजन से चलती थी। इस भाप के बने हुए इंजन से चलने वाली गाड़ी यानी स्टीम कैरिज को देखकर गॉटलिब विल्हेम डैमलर के जहन में इस भाप के बने हुए इंजन से चलने वाली गाड़ी को मज़ीद बेहतर और फ़आल बनाने का ख़याल आ गया। इस भाप के इंजन से चलने वाली गाड़ी को देखकर गॉटलिब विल्हेम डैमलर ने गेल्सिंगन की पगडंडी यानी गेल्सिंगन आन डर स्टीच पर वाक़े डैनियल स्ट्राउस की मशीन टूल फैक्ट्री में काम हासिल कर लिया, जहां पर उन्होंने भाप के इंजन से चलने वाली इस गाड़ी को नए अंदाज से बनाने के लिए नई किस्म के औजार, मिल्स और टरबाइन बनाने शुरू कर दिए। डैनियल स्ट्राउस मशीन फैक्ट्री में गॉटलिब विल्हेम डैमलर की मुलाकात एक औजार साज इंस्पेक्टर ब्रूडर हाउस रोथलिगन से हुई। इसी फैक्ट्री में गॉटलिब विल्हेम डैमलर की मुलाकात एक 15 साल यतीम बच्चे विलियम मेबाख से भी हुई, जो वहाँ पर मशीनों के मैकेनिकी अफ़आल की इस्तेदाद के बारे में हुनर सीख रहा था। गॉटलिब विल्हेम डैमलर की शानदार इंतज़ामी कारकर्दगी के बाहिस डैनियल स्ट्राउस मशीन टूल फैक्ट्री ने तेज़ रफ्तारी से तरक्की करनी शुरू कर दी और फिर डैनियल स्ट्राउस मशीन फैक्ट्री नुकसानात से निकलकर एक फ़ायदेमंद फैक्ट्री बन गई। लेकिन गॉटलिब विल्हेम डैमलर जल्द ही इस फैक्ट्री में काम कर के भी उकता गए थे, इसलिए उन्होंने डैनियल स्ट्राउस मशीन फैक्ट्री से भी इस्तीफ़ा दे दिया। जुलाई सन 1869 में गॉटलिब विलियम डैमलर ने कार्लसरूहे की मैकेनिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी में मुलाजमत इख्तियार कर ली। अगस्त 1872 में गॉटलिब विल्हेम डैमलर ने NA ऑटो एंड साई कंपनी में, जिसका नाम बाद में तब्दील करके ड्यूट्स गैस इंजन फैक्ट्री रख दिया गया था, ने गॉटलिब विल्हेम डैमलर को अपनी फैक्ट्री के लिए फैक्ट्री मैनेजर के ओहदे के लिए मुंतखब कर लिया। गॉटलिब विल्हेम डैमलर ने विलियम मेबाख को भी अपने साथ अपनी इस नई कंपनी में चीफ डिज़ाइनर के तौर पर मुंतखब कर लिया। ड्यूट्स गैस इंजन फैक्ट्री में मुलाजमत इख्तियार करने के बाद गॉटलिब विल्हेम डैमलर ने इस फैक्ट्री की पैदावारी इस्तेदाद बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी और इसके साथ साथ उन्होंने इस कंपनी के तैयार करदा इंजनों के पिस्टन के अमूदी डिज़ाइन की कमज़ोरियों को दूर करने की भी कोशिशें शुरू कर दी और इन इंजनों की इन खराबियों के बाइस इनमें तब्दीलियां पैदा करने की भी कोशिशें शुरू कर दी, जो कि जदीद दौर की माहौलियाती तब्दीलियों से मुताबिकत रखते हों। ड्यूट्स गैस इंजन फैक्ट्री के मालिकान ने गॉटलिब विल्हेम डैमलर को पेशकश की कि वो रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में भी ड्यूट्स गैस इंजन बनाने की फैक्ट्री की एक नई शाख खोल लें, लेकिन गॉटलिब विल्हेम डैमलर ने इसके बजाय केनस्टाड शहर में अपनी एक अलग वर्कशॉप बनाने का फ़ैसला कर लिया और विलियम मेबाख ने भी जल्द ही गॉटलिब विल्हेम डैमलर की इस नई वर्कशॉप में उनके हमरा शमूलियत इख्तियार कर ली। सन 1872 में गॉटलिब विल्हेम डैमलर और विलियम मेबाख ने उस दौर के दुनिया के सबसे बड़े स्टेशनरी इंजन बनाने वाले कारखाने ड्यूट्स एजी गैस इंजन फैक्ट्री, जो कि जर्मनी के शहर कोलोन में वाक़ थी,
میں ملازمت اختیار کر لی۔ ڈوئٹس اے جی گیس انجن فیکٹری کے مالک کا نام نکولس آگسٹ اوٹو تھا، جنہیں اپنی فیکٹری کے لیے ایک ٹیکنیکل ڈائریکٹر اور اپنے انجنوں کی نئی ڈیزائننگ کے لیے ایک چیف ڈیزائنر کی ضرورت تھی۔ گوٹلیب ولہم ڈیملر نے ڈوئٹس اے جی گیس انجن فیکٹری میں بحیثیت ٹیکنیکل ڈائریکٹر اور ولیم میباخ نے بھی اس کمپنی میں بحیثیت چیف ڈیزائنر ملازمت اختیار کر لی۔ سن 1876 میں نکولس آگسٹ اوٹو نے اپنی 14 سالہ محنت کے بعد دنیا کا سب سے پہلا گیس کے ایندھن سے چلنے والا ایک انجن تیار کر لیا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا گیس کے ایندھن سے چلنے والا ایک انجن تھا، جو کہ ایک کمپریس چارج 4 اسٹروک سائیکل انجن تھا۔ ایک کمپریس چارج 4 اسٹروک انجن سائیکل انجن کی مختصر تشریح مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 انٹیک، نمبر 2 کمپریشن، نمبر 3 پاور، نمبر 4 ایگزاسٹ۔ ابتدائی طور پر نکولس آگسٹ اوٹو کا خیال تھا کہ ان کا ایجاد کردہ یہ گیس کے ایندھن سے چلنے والا انجن بہت جلد بھاپ کے پرانے انجنوں کی جگہ لے لے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ سن 1877 میں جب نکولس آگسٹ اوٹو نے اپنے اس نئے ایجاد کردہ انجن کو پیٹنٹ کروانے کی کوشش کی تو انہیں علم ہوا کہ اس طرح کے ایک انجن کی ایجاد سن 1862 سے ہی ایک فرانسیسی انجینئر الفونس بیو روچاس کے نام پر پہلے سے ہی رجسٹرڈ ہے۔ 1880 میں نکولس آگسٹ اوٹو اور گوٹلیب ولہم ڈیملر کے درمیان اس نئے ایجاد کردہ انجن کی پیٹنٹ رجسٹریشن کے مسئلے پر شدید ترین اختلافات پیدا ہو گئے تھے، کیونکہ نکولس آگسٹ اوٹو گوٹلیب ولہم ڈیملر کی انجن بنانے کی تعلیمی قابلیت سے شدید خوفزدہ تھے، اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ گوٹلیب ولہم ڈیملر خود بھی ذاتی طور پر ایک کمپریس چارج 4 اسٹروک سائیکل انجن کی تیاری پر کام کر رہے تھے۔ سن 1880 میں نکولس آگسٹ اوٹو نے گوٹلیب ولہم ڈیملر کو ڈوئٹس اے جی گیس انجن فیکٹری سے ان کے حصے کے 1,12,000 گولڈ مارکس کے حصص کی ادائیگی کے عوض انہیں اپنی کمپنی سے فارغ کر دیا، جس کے بعد ولیم میباخ نے بھی ڈوئٹس اے جی گیس انجن فیکٹری سے استعفیٰ دے دیا۔ سن 1882 میں گوٹلیب ولہم ڈیملر اور ولہم میباخ دوبارہ کینسٹاڈ شہر میں اپنی قائم کردہ ورکشاپ میں واپس آ گئے، جہاں پر آ کر انہوں نے ایک برطانوی انجینئر رابرٹ واٹسن کے اسی طرز کے گیس انجن پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ستمبر 1882 میں گوٹلیب ولہم ڈیملر نے کینسٹاڈ شہر میں ٹوبن ہاؤس اسٹراسے کے مقام پر 75,000 گولڈ مارکس کی مالیت کی ادائیگی کرنے کے بعد ایک کاٹیج خرید لیا۔ جاری ہے۔